نبائی دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف. ماشاءاللہ جو لوگ کھڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ حضرت کے خطاب سے پہلے آپ لوگ ذرا جو خلا ہے اس کو پورا کر دیں. بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ، اس ہال کے باہر بھی بہت لوگ ہیں جو اندر موجود ہیں. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے آگے تشریف لے آئے. حضرت کا خطاب اور انشاءاللہ انوار و تجلیات کی برسات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حبیب علیہ السلام کہ جن کے صدقے سے ہمیں یہ خوبصورت ساعتیں ملی. وہ حبیب علیہ السلام کہ جن کے خاطر رب کریم نے کائنات کو تخلیق فرمایا. وہ حبیب علیہ السلام کہ جس کو جب ملا، جو ملا، جتنا ملا، جہاں ملا، جس دور میں ملا، ان کے صدقے سے ملا، ان کے صدقے سے ملا. ان کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ سب سے بڑی بات کہ ان ساعتوں میں حاضر ہیں، اس مہینے میں حاضر ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اکٹھے ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک کیا ہے اور اس کی کیا برکات ہیں تو میری امت خواہش کرے کہ سارا سال رمضان رہا کرے. رمضان کے آخری دن ہیں. ان دنوں کے متعلق بھی جن میں ہم اکٹھے ہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے آخری دن ہوتے ہیں، بالخصوص جو رمضان کی آخری رات ہے، اس کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ زمین و آسمان جو ہے وہ روتے ہیں، زمین و آسمان روتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس غم میں روتے ہیں، ان کو کیا غم ہوتا ہے؟ صحابہ سرکار نے فرمایا کہ وہ میری امت کے غم میں روتے ہیں کہ آج ان سے وہ مہینہ جدا ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ کریم اپنے رحمت کے تمام دروازوں کو کھول ڈالتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور اللہ کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اس مہینے میں اکٹھے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر اللہ نے رسول اللہ کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو ان کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا. رمضان کا مہینہ عطا فرما کر رب کریم نے یہ ثابت فرما دیا کہ وہ رسول اللہ کی امت کو بخشنا چاہتا ہے. بالخصوص اس رات میں اکٹھے ہیں جو ممکنہ طور پہ شب قدر ہے.
اس رات میں اکٹھے ہیں جو ممکنہ طور پہ شب قدر ہے، جو ممکنہ طور پہ شب قدر ہے۔ شب قدر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کو شب قدر اس لیے کہا گیا، ایک تو اس کو اس لیے کہا گیا، 4 وجوہات بیان کی گئی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی قدر والی رات ہے، کہ یہ بہت ہی قدر والی رات ہے۔ دوسری وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو شب قدر اس وجہ سے کہا گیا کہ اس میں قدر والی کتاب نازل کی گئی، قدر والی کتاب نازل کی گئی۔ تیسری وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو شب قدر اس لیے کہا گیا، بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قدر کے جہاں اور بہت معنی ہے، قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے، قدر کا ایک مطلب تنگی بھی ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہا گیا کہ اس میں رب کریم کی اتنی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ کریم کے اتنے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں کہ روح زمین تنگ پڑ جاتی ہے، روح زمین پر جگہ تھوڑی پڑ جاتی ہے، جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنے ملائکہ اللہ کی رحمتیں لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ بیان کی مفسرین نے کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بے قدرہ بھی کیوں نہ ہو، کوئی بے قیمت بھی کوئی کیوں نہ ہو، کوئی بے وقت و بے مایا، اگر اس رات کو پا کے اس میں اللہ کے آگے جھولی پھیلائے تو اللہ اس کو قدر والا بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کو قدر والا بنا دیتا ہے، قدر والا بنا دیتا ہے اگر وہ اس رات کو پالے۔ شب قدر ہے۔ میں نے اس بار جو آیت تلاوت کی، سورہ قدر تلاوت کی، اس پر بیان کرنے سے پہلے میں اس کا شان نزول آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا شان نزول آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم کا دربار لگا ہے، سرکار کل عالم کا دربار لگا ہے، وہ دربار لگا ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر کوئی لمحہ آ نہیں سکتا، اور اگر آ جائے تو اس کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا، جب آ جائے تو اس دربار کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا۔ وہ دربار لگا ہے۔ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا جس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، ہزاروں مہینے اللہ کی عبادت کی، اور اس انداز میں عبادت کی، اس انداز میں عبادت کی کہ سارا دن روزے سے رہتا تھا، سارا دن روزے سے رہتا تھا، اور روزے میں رہ کر ایئر کنڈیشن میں سویا نہیں رہتا تھا، بلکہ روزہ رکھ کے سارا دن جہاد کرتا تھا، سارا دن جہاد کرتا تھا، اور ساری رات بھی نہیں سوتا تھا، ساری رات کو قیام کرتا تھا، سارا دن جہاد کرتا تھا، ساری رات قیام کرتا تھا، اور سارا سال روزے سے رہتا تھا۔ ہزاروں مہینے اس نے اس کیفیت میں گزار دیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے اتنی طویل عمر پائی، اگر ہم اپنی ساری زندگی بھی یہ عمل کرتے رہے تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس نے یہ عمل کرنے کے لیے زندگی بہت لمبی پائی، اتنی لمبی زندگی پائی تو عبادت بھی اتنی اکٹھی کر لی، اس کے برابر تو ہماری عبادت نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اس کی عمر بہت لمبی تھی۔ یہ عرض کرنا تھا کہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے جو لیلۃ القدر ہے، جس میں ہم نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، گویا کہ اس کی 1000 مہینے کی عبادت تو سمجھ میں آ گئی تھی، پر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اس کو گویا کہ ہزاروں مہینے لگے اس مقام پہ پہنچنے کے لیے، لیکن یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی دی ہے کہ اگر وہ ایک رات کو عبادت کر لیں گے تو اللہ ان کو ہزاروں سال سے بہتر اجر عطا فرمائے گا، ہزاروں سال کی عبادت کا اجر عطا، ہزاروں مہینوں کی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا، ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس میں روح الامین زمین پر تشریف لاتے ہیں، ملائکہ کی بارات ساتھ لاتے ہیں۔ روح الامین کے ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ روح الامین کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا کرامت کا ہوتا ہے، ایک جھنڈا رحمت کا ہوتا ہے، ایک جھنڈا حمد کا ہوتا ہے، ایک جھنڈا شفاعت کا ہوتا ہے۔ کرامت کا جھنڈا جبریل امین زمین اور آسمان کے درمیان لگاتے ہیں، حمد کا جھنڈا جبریل امین کعبے کی چھت میں لگاتے ہیں، کرامت کا جھنڈا جبریل امین بیت المقدس
مقدس پر لگاتے ہیں، اور چوتھا جھنڈا جو شفاعت کا جھنڈا ہے، چوتھا جھنڈا جو رحمت کا جھنڈا ہے، چوتھا جھنڈا جو مغفرت کا جھنڈا ہے، چوتھا جھنڈا جو مشکل کشا کا جھنڈا ہے، چوتھا جھنڈا جو رحمت للعالمین کا جھنڈا ہے، چوتھا جھنڈا جو گنہگاروں کو تارنے کا جھنڈا ہے، چوتھا جھنڈا جو غریب پروری کا جھنڈا ہے، چوتھا جھنڈا جو غریبوں کی جھولی بھرنے کا جھنڈا ہے، وہ جبریل امین تیرے اور میرے آقا کی قبر انور پر لگاتے ہیں، اس قبر انور پر لگاتے ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جو بھی میری قبر پہ آ گیا میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ تو پتا چلا شفاعت کا مرکز قبر مصطفیٰ ہے، تو لیلۃ القدر پہ شفاعت کا جھنڈا بھی قبر مصطفیٰ پہ لگایا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں مغفرت مانگنے والوں، لیلۃ القدر میں رضا الہی ڈھونڈنے والوں، اور اپنے گناہ سے تنگ انسان جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جان لے اگر شفاعت کا جھنڈا لیلۃ القدر پہ قبر مصطفیٰ پہ لگایا ہے تو لیلۃ القدر پہ شفاعت ملے گی تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی۔ لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی اگر شفاعت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی، بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی، بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی۔ اللہ کریم نے شفاعت کا جھنڈا قبر مصطفیٰ پر لگا کے ثابت کر دیا، لگوا کے ثابت کر دیا کہ اگر لیلۃ القدر میں بھی ہم راضی ہوں گے تو تب ہوں گے جب ہمارے مصطفیٰ کے ذریعے سے آؤ گے، جب ہمارے مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمارے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، وسیلے سے ہمارے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ طویل وقت ہے، امام حاکم نے جو روایت کو نقل فرمایا، جس روایت کو نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس معاملے کے سبب زمین پر آئے، جب زمین پر آئے، جب معاملہ ہوا اس معاملے کے سبب آپ زمین پر تشریف لائے، سینکڑوں سال گزر گئے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ آج توبہ کی رات ہے نا، اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ نے آج شفاعت کا جھنڈا قبر مصطفیٰ پر لگایا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ شفاعت ہوگی اگر مغفرت الہی تمہارا مقدر ٹھہرے گی، رحمت الہی تمہارا مقدر ٹھہرے گی، تو کیسے ٹھہرے گی؟ حضرت حاکم فرماتے ہیں، روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ سینکڑوں سال گزر گئے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کرتے رہے، یہ تو توبہ کرتے رہے پر وہاں سے پیغام رضا نہ آیا، وہاں سے پیغام رضا نہ آیا۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں کے آگے سے اللہ نے پردہ ہٹایا اور حضرت آدم نے کہا کہ یا اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ ہے کہ میری توبہ کو قبول فرما لے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ لمحے سے پہلے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ میرے پیر طریقت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو پہلے دن ہی آدم کے آگے سے پردہ ہٹاتا اور وہ رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے معافی مانگ لیتے، لیکن رب کریم نے سینکڑوں سال پردہ اس لیے نہیں ہٹایا کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ کا سچا رسول، اللہ کا سچا نبی سینکڑوں سال ڈائریکٹ توبہ کرتا رہا، توبہ قبول نہیں ہوئی، قبول ہوئی تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ہوئی، تو اگر اللہ کے سچے نبی کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو کوئی آج کا بندہ مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر اپنی توبہ کیسے قبول کرا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم کا دربار لگا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اس میں اللہ کی عبادت کی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا آپ سرکار سے سوال فرماتی ہیں، جب
جب آپ نے دیکھا کہ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورت اس رات کی فضیلت میں نازل ہوئی، سرکار کل عالم کی اتنی احادیث اس ایک رات کی فضیلت میں، اس ایک رات کی فضیلت میں اتنی جب شانیں پڑی اس رات کی، اتنے جب فضائل پڑے تو سرکار سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پالوں تو میں اس رات کو رب کریم سے کیسے دعا مانگوں؟ سرکار کل عالم نے حدیث میں الفاظ موجود ہیں، فرمایا کہ عائشہ اگر تو اس رات کو پالے تو اللہ کے آگے جھولی کو پھیلا لینا اور ان الفاظ میں اللہ سے دعا کرنا۔ میں یہاں پر تشریف فرما ناظرین اور پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ARY پہ میری گفتگو سننے والے ناظرین سے کہوں گا کہ آج کی رات جو ممکنہ شب قدر ہے اس میں ذرا ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اسی انداز میں دعا مانگو جو دعا مانگنے کا طریقہ سرکار نے فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اگر تو اس رات کو پالے تو اللہ کے آگے جھولی پھیلا لئی اور عرض کری کہ یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، تو معاف فرمانے والوں کو پسند فرمانے والا ہے، کرم فرما دے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، کرم فرما دے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حاضرین و ناظرین اولیاء اللہ نے اس رات کو کچھ یوں دعا مانگی کہ یا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، مجھے مفت میں زندگی دی، اس کی کوئی قیمت نہ لی، تو نے مجھے انسان بنایا، مجھے مفت میں انسان بنایا، اس کی کوئی قیمت نہ لی، تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، مفت میں بنایا، اس کی کوئی قیمت نہ لی، تو نے مجھے ماں اور باپ دیے مفت میں دیے، اس کی کوئی قیمت نہ لی، تو نے مجھے جوانی دی مفت میں دی، اس کی کوئی قیمت نہ لی، تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی مفت میں دی، کوئی قیمت نہ لی۔ یا اللہ کرم فرما دے مجھے مفت میں معاف بھی فرما دے، مجھے مفت میں معاف بھی فرما دے، مجھے مفت میں معاف بھی فرما دے۔ آج بھی یا اللہ یہاں پر جتنے حاضر ہیں اور جتنے اس وقت دیکھ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم تجھ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یاد رکھیے گا آج اللہ کی جانب واپس اللہ کے سے توبہ کرنے کی رات ہے، اللہ کریم سے اس کی مغفرت مانگنے کی رات ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے حدیث قدسی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو مجھ سے مانگ، تو مجھ سے مانگ، تو میرے آگے ہاتھوں کو پھیلا تو صحیح، تو میرے آگے جھولی پھیلا تو صحیح، میرے آگے جھولی پھیلا تو صحیح۔ میری طرف جب تو آ جائے گا تو اگر تیرے گناہ زمین کی وسعتوں کے برابر بھی ہوں گے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے گناہ کتنے ہیں، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں جتنے کیوں نہ ہوئے میں تیرے گناہ نہیں دیکھوں گا، تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تجھے تب تک عطا کروں گا جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ تمہارا رب بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس خالق کی شان تو دیکھو، خالق کی شان تو دیکھو، کبھی مجرم کو اس انداز سے بھی مخاطب کیا جاتا ہے، کبھی مجرم کو بھی ایسے بلایا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی پولیس کو کسی مجرم کو پکڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ ظالمانہ طریقے سے اس کو پکڑتے ہیں پھر کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ کبھی کسی نالائق شاگرد کے پیچھے کسی استاد کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اس کی کیا حالت کرتا ہے؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی مجرم کو جب بلایا جائے تو اتنے پیار سے نہیں بلایا جاتا، اتنے پیار سے نہیں بلایا جاتا۔ رب کریم فرما رہا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ آ جاؤ اپنے رب کی جانب، وہ بخشنے والا ہے، تمہیں معاف فرما دے گا، وہ بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، تمہیں معاف فرما دے گا، تمہیں معاف فرما دے گا، وہ بہت کریم ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کل عالم کا دربار اقدس لگا ہے، ایک عرابی حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ بہت ڈرا ہوا تھا، گناہگار تھا نا، بہت ڈرا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن حساب اللہ لے گا،
قیامت کے دن حساب اللہ لے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ حساب لے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں اللہ حساب لے گا. کہا یا رسول اللہ وہ اللہ جو کریم ہے وہ حساب لے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں وہ حساب لے گا. یا رسول اللہ وہ کریم اللہ حساب لے گا؟ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا. سرکار نے فرمایا ہاں وہ حساب لے گا، وہ تیرا حساب لے گا. ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ وہ عرابی اٹھا اور اس نے رقص شروع کر دیا، اس نے رقص شروع کر دیا. سرکار نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اگر وہ حساب لے گا تو مجھے اس اللہ کی قسم ہے میں بخشا جاؤں گا، میں بخشا جاؤں گا، میں بخشا جاؤں گا. سرکار نے فرمایا تو یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ وہ کریم ہے. کریم تاجروں کی طرح دولتا نہیں ہے بلکہ توبہ کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے. اگر وہ کریم حساب لے گا تو میں بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا. اگر وہ کریم حساب لے گا، اگر وہ کریم حساب لے گا، اگر وہ کریم حساب لے گا تو میں بخشا جاؤں گا، میں بخشا جاؤں گا. ہمیں نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے. اللہ کو پکارتے پکارتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا کریم، یا بخشنے والے، یا کریم العفو، اے کریم، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے اللہ، اے بخشنے والے کریم. یہ جملہ نکلنا تھا کہ جبریل امین ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم آپ نے اللہ کو کریم کہہ کے پکارا. اللہ فرما رہا ہے میری شان کریمی جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بیان کر. تو جبریل امین نے کہا کہ حضور اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں اتنا کریم ہوں کہ اگر کوئی مجرم میرے سے معافی مانگے، میرے سے توبہ کرے، میں نہ صرف اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہوں، بلکہ اس کے گناہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں اس کے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق کا جلال کیا تھا سب کو پتا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بھئی اب مدینہ منورہ میں یا کہیں بھی اگر کسی کو بھی میں نے شراب پیتے ہوئے پایا نا میں انہوں چھڑاں گا نہیں، میں اس پہ حد لگاؤں گا، چھڑاں گا نہیں اس میں. آپ ایک رستے سے گزر رہے تھے، آپ ایک رستے سے گزر رہے تھے تو آگے سے ایک نوجوان آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. جب اس نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں ڈر گیا، کانپنا شروع ہو گیا. اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نظر کو اٹھایا، کہا یا اللہ کو کہ میں تیرا نافرمان ہوں، اس وقت میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، اگر عمر نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں. یا اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، آج اگر تم مجھے عمر سے بچا لے گا نا تو میں اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لوں گا، گناہوں کو زندگی کو چھوڑ دوں گا اور سچی توبہ کر کے تیری فرما برداری میں زندگی گزاروں گا. یہ یاد رکھے کہ اس نے عمر کے خوف میں توبہ کی، عمر کے خوف میں توبہ کی، اللہ کے خوف سے توبہ نہ کی، عمر کے خوف سے توبہ کی کہ یا اللہ اگر آج تو مجھے عمر کے جلال سے بچا لے، میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، میرا پردہ رکھ لے تو میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا اور تیری فرما برداری کی زندگی گزاروں گا. یہ کہنا تھا کہ عمر اس کے سامنے آ گئے. حضرت عمر نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ شراب تھی ہاتھ میں. اس نے کہا میرے ہاتھ میں سرکے کی بوتل ہے، میرے ہاتھ میں سرکہ ہے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو وہ شراب سرکے میں بدل چکی تھی، حقیقت میں سرکہ تھا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عمر کے خوف سے توبہ کرے تو شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، تو اگر کوئی اللہ کے خوف سے توبہ کرے تو گناہ نیکیوں میں کیوں نہیں بدل سکتے؟
गुनाह नेकियों में क्यों नहीं बदल सकते? गुनाहों के पहाड़ नेकियों के पहाड़ों में क्यों नहीं बदल सकते? हमें नजर आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कैद साली हो गई, खुश साली हो गई, बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, अमवात होना शुरू हो गई, लोग मरना शुरू हो गए, बारिश न होने की वजह से लोग मरना शुरू हो गए। हजरत मूसा ने अपनी कौम को एक मैदान में इकट्ठा किया और कहा, या अल्लाह, अगर इनसे कोई जुर्म हो गया है तो इनकी तौबा को कबूल फरमा ले, बारिश नाजिल फरमा, बारिश नाजिल फरमा, बारिश नाजिल फरमा। यहाँ अमवात हो रही है, लोग बड़े परेशान हैं, मरते जा रहे हैं, बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि ऐ मूसा, तुम्हारी कौम में, तुम्हारे इलाके में एक इतना गुनाहगार शख्स है कि उसकी वजह से हम बारिश नहीं कर रहे, उसकी वजह से हमारी रहमतें तुम पर नहीं बरस रही, हमारी रहमतें तुम पर नहीं, तुम्हारी कौम पर नहीं बरस रही, तुम्हारे इलाके पर नहीं बरस रही, अब्रे रहमत नहीं बरस रहा। उसको बोलो कि वो निकल जाए, वो जानता है, वो जानता है कि वो सबसे गुनाहगार है और उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। उसको कहो कि तुम्हारा इलाका छोड़ के चला जाए तो हम बहराने रहमत अता फरमाएंगे। हजरत मूसा ने खुतबा दिया कि वो शख्स जिसको पता है कि उसके गुनाहों की वजह से बारिश नहीं हो रही, वो चला जाए। अब सबकी नजरें आगे पीछे जाना शुरू हो गई कि कौन है जो इधर से निकलता है। वो जो गुनाहगार था वो उस मजमे में हाजिर था। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने 40 साल तेरी नाफरमानी में गुजारे, पर जलील करना और बेपर्दा करना तेरी शान के शाया नहीं है। करम फरमा दे, आज मुझे माफ फरमा दे, मैं सच्ची तौबा करता हूँ। बारिश होना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा कि या अल्लाह, अभी कोई निकला ही नहीं और बारिश शुरू हो गई, इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, पहले जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से हम बारिश बरसा रहे हैं, अब उसी की वजह से हम बारिश बरसा रहे हैं। मूसा ने कहा, या अल्लाह, वो था कौन? कहा, मूसा, जब वो गुनाहगार था, जब वो नाफरमान था, तब हमने उसको बेपर्दा नहीं किया। अब तो वो हमारा मुकर्रब हो गया है, अब हम उसको बेपर्दा कैसे कर दें? तो पता चला सुभान अल्लाह, तौबा करने वाला बने सही, कोई अल्लाह से तौबा करे सही, अल्लाह करीम उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इंसान तौबा करता है और खशियत इलाही से, अल्लाह के खौफ से वो कांपता है, जब वो उसका बदन अल्लाह के खौफ से कांपता है तो उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह किसी टहनी को हिलाओ तो उससे पत्ते झड़ते हैं, जिस तरह किसी टहनी को हिलाओ उससे पत्ते झड़ते हैं। हमें नजर आता है हज़रत इमाम गज़ाली इरशाद फरमाते हैं कि एक गुनाहगार था, उसके पास एक रजिस्टर था, बहुत गुनाहगार था, उसने एक रजिस्टर खरीदा, एक डायरी खरीदी और इरादा किया कि अब मैं जो गुनाह करूंगा इस डायरी में लिख लिया करूंगा, जो भी गुनाह किया करूंगा उसको इस डायरी में लिख लिया करूंगा, जो गुनाह करता डायरी में लिख लेगा। 2-3 रोज गुजरे, उसने अपना गुनाह लिखने के लिए डायरी खोली तो डायरी भर चुकी थी। उसकी वो डायरी, उसका वो रजिस्टर जो है वो गुनाहों से भर चुका था। कांपना शुरू हो गया, कहा 2 दिन मैंने अपने गुनाह लिखे और रजिस्टर भर गया, गुनाह लिखने की जगह ना रही। तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं बालिग हुआ हूँ, तब से जो किरामुल कातिबीन मेरे गुनाह लिख रहे हैं, जो गुनाह लिख रहा है ये फरिश्ता, उनका शुमार क्या होगा, उनका शुमार कैसे किया जा सकता है? अल्लाह के खौफ से कांपा, सारी रात अल्लाह से तौबा करता रहा। सुबह जब अपनी डायरी को खोला तो वो डायरी साफ थी, उस पर कुछ नहीं लिखा था। पहले सफे पे लिखा था कि ऐ शख्स, तूने तौबा की, नदामत की अपने गुनाहों पे, हमने तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल डाला है, हमने तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल डाला है, हमने तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल डाला है। हदीस का मफहूम है, पूरा वाकया बयान करता लेकिन वक्त नहीं है, उसका मफहूम बयान करता हूँ कि हजरत उमर फारूक ने से सरकार कुल आलम ने पूछा, क्या उमर, क्या कोई माँ बर्दाश्त करेगी कि उसके बच्चे को आग में डाल दिया जाए? कहा, या रसूलल्लाह, कौन ऐसी माँ है जो बर्दाश्त करेगी कि उसके बच्चे को आग में डाल दिया जाए? कोई भी ऐसी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सरकार ने फरमाया, उमर, अगर एक माँ का प्यार ये बर्दाश्त नहीं करता कि अपने बच्चे को आग में डाल दिया जाए, तो वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है,
وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کے بندے کو آگ میں ڈالا جائے؟ بس کوئی اس کی طرف جائے صحیح، کوئی سچے دل سے توبہ کرے صحیح۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ وہ اتنا کریم رب ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کو بادشاہ وقت میں بلایا، بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں بلایا، کہا کیا بابا یہ تسبیح لیے گوشہ نشینی میں بیٹھے ہو، آؤ میرے دربار میں، میرے وزیر بن جاؤ، میں تمہیں شاہی محل بھی دوں گا، دولت سے بھی نوازوں گا، بہت انعامات سے نوازوں گا، چھوڑا اس تسبیح مسئلے کو، آ جاؤ میرے پاس۔ بادشاہ نے، اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، لیکن مجھے بتا کہ اگر میں تیرے حرم کی عزت کو پامال کروں، تیرے حرم کی عزت کو پامال کروں تو تو کیا کرے گا؟ بادشاہ نے تلوار کٹی، کہا تو حرم کی عزت تو بعد میں پامال کرے گا، تو ایسا خیال بھی اپنے ذہن میں کیسے لایا؟ پہلے میں تیرا سر قلم کرتا ہوں، تیری جرت کہ میرے دربار میں کھڑے ہو کے ایسا خیال بھی لایا۔ اللہ والے نے کہا جا اپنا کام کر، میں تیرے دربار میں آؤں کہ جو میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اس پر مجھے سزا دے رہا ہے، اس کا دربار چھوڑ کے جو دل میں 70 گناہ بھی دیکھے تو ان پہ پردہ ڈالتا ہے، ان پہ پردہ ڈالتا ہے، ان پہ پردہ ڈالتا ہے، کوئی سزا نہیں دیتا، ان پہ پردہ ڈالتا ہے، کوئی سزا نہیں دیتا، کوئی سزا نہیں دیتا، ان پہ پردہ ڈالتا ہے، ان پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اور بس ہمیں اپنے گناہوں کی طرف توجہ دینی ہے، کہ ہم اپنے حالات کی طرف توجہ دینی ہے کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑو، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارو۔ موضوع طویل تھا میرے ذہن میں لیکن وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ آخری بات آپ کے آگے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ میں آج کی محفل کے لیے ہی میں نے اپنا پروگرام تھوڑا ڈیلے کیا تھا، انشاءاللہ پرسوں میں سرکار کے قدموں میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، سرکار کے قدموں میں عید مدینہ منورہ میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سب احباب سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے گا اللہ کریم مجھے باادب حاضری عطا فرمائے۔ جب شیطان کو اللہ کریم، آخری واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی امت میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ اس واقعہ کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ بنی اسرائیل کی امت میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، بہت گناہگار تھا، عورت اور شراب اس کی ہر رات کا معمول تھا۔ ترمذی شریف میں یہ بات موجود ہے، عورت اور شراب اس کی ہر رات کا معمول تھا۔ ہر رات کو ترمذی شریف میں موجود ہے کہ ہر رات کو وہ اپنے پہلو میں ایک نئی عورت کو لاتا تھا اور بدکاری کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک عورت کو اپنے پہلو میں لایا، آج کے دور کے مطابق 10 لاکھ روپیہ اس کو دیا، 10 لاکھ روپیہ اس کو دیا، ایک عورت کو اپنے پہلو میں لایا۔ جب وہ رات کو اس عورت کے ساتھ تنہا ہوا تو وہ عورت رونا شروع ہو گئی، وہ عورت رونا شروع ہو گئی، اس عورت کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کیا میں نے تجھے تیری قیمت پوری نہیں دی اس لیے رو رہی ہے؟ اس نے کہا قیمت تو نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دے دی ہے۔ کہا پھر رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے میری بھوک اور پیاس یہاں تک لائی ہے، مجھے میری بھوک اور پیاس یہاں تک لائی ہے، میں پیشہ ور نہیں ہوں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہاں تک آئی ہوں، لیکن اس مقام پر تو نے جب سارے دروازے بند کر دیے، تو سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے اس سے حیا آ رہی ہے، مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے، میں اس کے خوف سے رو رہی ہوں، میں اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں، اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں۔ کفل کانپنا شروع ہو گیا، کفل اللہ کے خوف سے کانپنا شروع ہو گیا۔ اس عورت کو کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو میری بہن ہے، میں تجھ سے بدکاری نہیں کروں گا۔ وہ عورت کمرے سے نکلی، کفل نے کہا یا اللہ میں تجھے اس عورت کے آنسوؤں کا واسطہ پیش کر کے کہتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ یہی کہتا کہتا اللہ کے خوف سے کفل مر گیا، کفل مر گیا۔ وہ گناہگار اتنا تھا کہ اگر ویسے مرتا تو اس کی لاش کو کچرے میں پھینک دیا جاتا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ کفل کے گھر کے دروازے پہ لکھ دو کہ اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا ہے،
अल्लाह ने किफल को माफ फरमा दिया है। ओए रसूलुल्लाह के गुलाम, अगर किफल एक बदका एक औरत के आंसुओं का वसीला पेश करके अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह उसको माफ फरमा देता है। तो हम तो वो हैं जिनके पीछे रसूलुल्लाह के आंसू है, हम तो वो हैं जिनके लिए इमामुल अंबिया ने आंसू बहाए हैं। आज वक्त है गुनाहों की जिंदगी को छोड़ दे। ए इंसान, अपनी आखिरत की फिक्र कर, अपनी आखिरत की फिक्र कर। तू इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया, तू इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया, तू इस दुनिया में आया है तो जाने के लिए आया है। वो वक्त दूर नहीं है कि तेरी रूह निकलेगी, तू कब्र में जाएगा और तुझे हिसाब देना होगा, क़यामत का दिन आएगा। हकीकत में वो लुत्फ़े